میرے عزیزو، یہ قربانی کا مہینہ چل رہا ہے۔ مسلمانوں پر قربانی کرنا واجب ہے جو مالک نصاب ہے، لیکن قربانی کرنے سے پہلے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے اندر اپنے آپ کا محاسبہ کرتے ہیں، چونکہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس بات میں غور و فکر کرتے ہیں کہ جس پیسے سے میں جانور خرید رہا ہوں یہ پیسہ میرا کیسا ہے، میرا کون سا کام ہے، کس کاروبار سے میں نے یہ رقم جمع کی ہے۔ جانور تو خرید لیتے ہیں، بڑا آسان ہے، لیکن اس جانور کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے یا مردود ہے، کبھی اس کا بھی علم آپ نے حاصل کیا؟ بے شمار لوگ تمہیں ایسے ملیں گے جنہیں کچھ نہیں پتا، وہ حرام کا کاروبار کر رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں، اپنے سگے رشتہ داروں کی زمینیں کھا گئے، لوگوں کے مال غصب کیے، لوگوں کے درمیان فتنہ و فساد برپا کیا، لیکن جب قربانی کا وقت آتا ہے تو اتنا بڑا بکرا لاتے ہیں یا کوئی دوسرا جانور لاتے ہیں، قربان کرتے ہیں اور واہ واہ حاصل کرتے ہیں، تاکہ چار لوگ ہماری تعریف کریں، عزت کریں کہ فلاں صاحب نے اتنا بڑا بکرا جو کہ 1 لاکھ کا تھا، 2 لاکھ کا تھا، 50,000 کا تھا، اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دیا۔ میرے دوستو یاد رکھو، اگر قربانی کرنے والے جانور کی رقم میں 1 روپیہ بھی حرام کا گیا تو قربانی قبول نہیں ہوتی ہے، چاہے آپ 1 کروڑ کا بکرا لے آئیں یا 10,000 کا لے آئیں، وہ رقم آپ کی صاف ہونی چاہیے، کسی غریب کی آہیں نہ ہو، کسی یتیم کی فریادیں نہ ہوں، کسی بے کس بے سہارا کی زمین ہڑپ کر کے جو روپیہ ملا وہ روپیہ نہ ہو۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، چونکہ ہمارے سامنے تاریخ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ اللہ کے نبی، آپ کو حکم ہوا کہ میری راہ میں پسندیدہ شے قربان کر، تو آپ نے اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل کی قربانی اپنے دل میں سوچی اور آپ منی میں لے کر کے گئے اللہ کی رضا کے لیے۔ دیکھیں آپ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا میں تجھے اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہتا ہوں، کیا تو راضی ہے؟ تو آپ نے فرمایا میرے والد محترم جلدی کیجئے، تاخیر نہ کریں، اس لیے کہ اللہ کے حکم پر سب کچھ قربان کر دینا یہی اسلام ہے، یہی مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت ہے، اور پہلے کے نبیوں کی بھی شریعت میں اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر دینا تھا۔ غور تو کریں، اپنی جان قربان کر دینا تو آسان ہے، مگر اپنی اولاد کی قربانی اللہ کی رضا کے لیے دینا یہ پہاڑ جیسے کلیجے والے کا کام ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ انسان کی انگلی کٹ جائے اتنی تکلیف نہیں ہوتی ہے، لیکن اولاد کے اگر پھانس بھی لگ جائے، اسے ہلکا سا درد بھی ہو جائے تو باپ تڑپ جاتا ہے، ماں تڑپ جاتی ہے، لیکن وہاں دیکھیں حضرت ہاجرہ بھی راضی ہیں، حضرت ابراہیم بھی راضی ہیں، اور خود اللہ کی راہ میں قربان ہونے والے اسماعیل علیہ السلام بھی راضی ہیں۔ کتنی بڑی قربانی! پہلے ویرانے میں چھوڑا، خانہ کعبہ کے پاس نہ پانی تھا، نہ کوئی شادابی تھی، نہ ہریالی تھی، وہاں چھوڑا، آپ اللہ کی رضا کے لیے رکے۔ اس کے بعد حکم ہوا عزیز شے میری راہ میں قربان کر، تو آپ نے اپنے لخت جگر کو قربان کرنے کے لیے چھری گردن پہ چلا دی۔ مشیت مولا کچھ اور تھی، دمبا آیا اور دمبا ان کی جگہ قربان ہوا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بچ گئے، کیونکہ جو اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر دیتا ہے پھر اسے سب کچھ مل جاتا ہے۔ آج دنیا میں لوگ قربانی کرتے ہیں، بڑے بڑے جانور لاتے ہیں، لیکن ان کا پڑوسی سسک رہا ان کی وجہ سے۔ جن لوگوں کا انہوں نے ادھار لیا ہے وہ لوگ ان سے مانگتے ہیں، وہ انہیں ٹالتے ہیں، ان کی بیوی پریشان، بچے پریشان، رشتہ دار بھی ان سے پناہ مانگتے ہیں، ان کے ظلم
تشدد، بربریت، حیوانیت کی وجہ سے۔ لیکن جب قربانی کرنے کی بات آتی ہے تو سینہ چوڑا کر کے ایسے نکلتے ہیں کہ جیسے ان کی قربانی بارگاہ مولا میں سب سے جلدی قبول ہو جائے گی۔ یاد رکھو قربانی کرنے والوں، تمہاری قربانی قبول ہرگز نہیں ہوگی اگر تم کسی غریب کو ستا رہے ہو، دو لوگوں کے درمیان نفرتیں ڈال رہے ہو، یا حق ادا نہیں کر رہے، تو تمہارے لیے تباہی ہے، بربادی ہے، ذلت ہے، رسوائی ہے۔ اسی لیے میرے دوستو، میں بارہا عرض کرتا ہوں کہ ہمیشہ وہ کام کرو جس سے اللہ اور رسول راضی ہوں، اور ان کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ کہ جس سے اللہ اور رسول کی ناراضگی تمہیں ملے۔ کیونکہ قربانی کرنے سے پہلے اپنا محاسبہ ضرور کرنا کہ میرے اندر کیا ہے اور میں کیسی زندگی گزار رہا ہوں۔ ورنہ کیونکہ قرآن پاک میں بھی اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں نہ تمہارا خون پہنچتا ہے، نہ گوشت پہنچتا ہے، بلکہ وہ تقوی جو تم نے اللہ کی خشیت میں اللہ کے لیے قربانی کی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ تمہارا تقوی، تمہارے نیت کی ستھرائی، تمہارا تزکیہ نفس جو ہے، کس ارادے سے تم اللہ کی راہ میں قربانی کرتے ہو۔ بہت سے لوگ دکھاوے میں کرتے، چار لوگوں میں تعریف ہو جائے تو یہ صرف تعریف ہوتی ہے، قربانی نہیں ہوتی ہے۔ قربانی کرنا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے۔ گوشت آپ کھائیں، 3 حصے کریں، غریبوں میں بانٹیں، رشتہ داروں میں اپنے لیے رکھ لیں۔ بہت سے لوگ فریج میں رکھ لیتے ہیں، کسی کو جو حقدار ہے انہیں پہنچتا بھی نہیں ہے۔ بلکہ میں تو ایسا بھی جانتا ہوں کہ قربانی کی انہوں نے 10 ذی الحجہ میں، اور اگلا مہینہ جو محرم کا آتا ہے 7 محرم کو انہوں نے کھچڑا بنایا، اسی گوشت کا جو ادھر انہوں نے ذبح بکرا کیا تھا۔ یہ میں کسی کتاب کی بات نہیں ہے، اپنے مشاہدے کی، اپنی دیکھی ہوئی آنکھوں سے جو بات ہے وہ بتا رہا ہوں۔ تو یہ قربانی نہیں ہے، تو صرف کھانے کے لیے ہے۔ ضرور حالانکہ جائز ہے، وہ حرام نہیں ہے، رکھ سکتے ہیں آپ، لیکن کیسے دل گواہی دیتا ہے کہ ہم نے جب جانور قربان کرنے کے لیے لیا ہے تو ہم اللہ کی راہ میں گوشت بھی قربان کر دیں گے۔ میرے دوستو، قربانی کرنے سے پہلے اپنا ضرور محاسبہ کرنا۔ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔